رات کا وقت تھا۔ فضا پر خوفناک خاموشی مسلط تھی اور تارے اوبر میں روپوش۔ میں تنہا وادی ذل حیات کی طرف نکل گیا جو مردوں کے ہڈیوں اور کوفیوں سے پٹی پڑی تھی۔ وہاں جوئے اشک کوہوں کے کنارے جو کوڑیالے سانپ کی طرح لہراتی اور مجرموں کے خفاف کی طرح ہچولتی کھاتی بہہ رہی تھی۔ میں پرچھائیوں کی سرگوشیوں پر کان لگائے اور ایک موہوم نقطہ پر نگاہیں جمائے کھڑا ہو گیا۔ جب رات بیگی اور روحیں اپنے اپنے مسکن سے گرواہ در گرواہ نکلیں تو میں نے باریک قدموں کی چاپ سنی جو لمحہ بلمحہ مجھ سے قریب ہو رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک ہیبت ناک دیو ہیکل سایہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چراغ کی طرح روشن تھی، پر اطمینان لہجہ میں اس نے جواب دیا، کچھ نہیں چاہتا اور سب کچھ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اپنی راہ لو۔ مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا، میری راہ وہی ہے جو تیری راہ ہے، وہی میں جا رہا ہوں جہاں تو جا رہا ہے، اور وہی میری منزل ہے جو تیری منزل ہے۔ میں نے کہا، میں تنہائی کی تلاش میں نکلا ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس نے جواب دیا، تنہائی تو میں ہی ہوں، پھر تو مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ میں نے کہا، میں تو تم سے نہیں ڈر رہا۔ وہ بولا، اگر تو مجھ سے نہیں ڈر رہا تو پھر میرے سامنے اس طرح کیوں لرزلا رہے ہو جیسے ہوا کے سامنے شاخ؟ میں نے جواب دیا، میں تو نہیں لرزا رہا، میرے کپڑے ہوا کے جھونکوں سے ہل رہے ہیں۔ وہ کہے مار کر ہنسا، اس کی آواز آندھی کے شور سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے کہا، تو بزدل ہے اور مجھ سے ڈر رہا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اپنا خوف ظاہر کرتے ہوئے بھی تیری روح فنا ہو رہی ہے، اس لیے تو دوہرے خوف میں مبتلا ہے، لیکن تو اپنی بزدلی پر مکروہ فریب کا پردہ ڈالنا چاہتا ہے جو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بودا ہے۔ تیری اس حرکت پر مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور غصہ بھی۔ وہ ایک چٹان پر بیٹھ گیا، اپنے ارادے کے خلاف مجھے بھی اس کے پاس بیٹھنا پڑا۔ میری نگاہیں اس کے ڈراونے خدوخال پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد، جو میرے لیے 1000 سال کے برابر تھی، اس نے تذیق آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ کر پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، عثمان۔ کہنے لگا، کتنے بے شمار ہیں خدا کے بندے اور کیسی کیسی مشکلات پیش آتی ہیں خدا کو اپنے بندوں کی وجہ سے، تو خود کو شیطان اعظم کیوں نہیں کہتا، اور اس طرح شیاطین کے مصیبتوں میں ایک نئی مصیبت کا اضافہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا، میرا نام عثمان ہے، اور یہ وہ پیارا نام ہے جو والد نے میری پیدائش کے دن میرے لیے تجویز کیا تھا، میں اسے کیسے دوسرے نام سے نہیں بدلوں گا؟ اس نے کہا، باپ کے عطیے اور بخشے ہی بیٹے کی تباہی و بربادی کا باعث ہے، اس لیے جو شخص اپنے تئیں باپ دادا کے عطیوں سے محروم نہیں کرتا، مرتے دم تک مردوں کا غلام رہتا ہے۔ میں نے سر جھکا لیا اور اس کے معنی خیز الفاظ پر غور اور اپنے حافظہ میں ان خیالات کے نقوش تازہ کرنے لگا جو حقیقت سے مشابہ تھے کہ وہ لوٹا اور مجھ سے پوچھنے لگا، تو کرتا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں شاعر بھی ہوں اور ناقد بھی۔ زندگی کے متعلق میرے کچھ مخصوص نظریے ہیں جنہیں دنیا کے سامنے پیش کرنا میرا کام ہے۔ اس نے کہا، یہ ایک قدیم اور متروک خدمت ہے جو دنیا کے لیے مفید ہے نا مضر؟ میں نے سوال کیا، تو پھر میں اپنے شب و روز کے لیے کون سا مصرف پیدا کروں جس سے دنیا کو فائدہ پہنچے؟ اس نے جواب دیا، قبر کودنے کا پیشہ اختیار کر اور زندہ لوگوں کو ان مردہ جسموں سے نجات دلا جو ان کے مکانوں، عدالتوں اور عبادت گاہوں کے گرد جمع ہیں۔ میں نے کہا، میں نے تو کبھی مردہ جسموں کو مکانوں کے گرد جمع نہیں دیکھا۔ اس نے جواب دیا، تو ظاہری اور سطحی نگاہ سے دیکھتا ہے، لوگ تجھے زندگی کے اندھیوں کے سامنے مرتعش نظر آتے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ وہ زندہ ہے، حالانکہ در حقیقت پیدائشی طور پر مردہ ہے۔ چونکہ انہیں کوئی دفن کرنے والا نہیں ملتا، اس لیے وہ زمین پر پڑے رہتے ہیں
اور ان کے کڑکائے جسموں سے سلانڈ پھوٹتی رہتی ہے۔ میں نے قدرے بے خوف ہو کر پوچھا، ہم زندہ اور مردہ میں کیسے تمیز کر سکتے ہیں جبکہ دونوں آندھی کے سامنے مرتعش ہوتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، مردے آندھی کے سامنے لرزتے کانپتے ہیں، لیکن ذی حیات اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں اور جب تک وہ خود نہ تھم جائے نہیں رکتے۔ وہ اپنے بازوں کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ اس کے مضبوط غزلائے سدا بہار بلوط کے درخت کے جڑوں سے مشابہ تھے جو زندگی اور ارادے سے پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تیری شادی ہو چکی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میری بیوی حسن و جمال کی دیوی ہے اور میں اسے اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اف، تیری خطائیں اور کمزوریاں کتنے بے شمار ہیں۔ شادی کیا ہے ایک جاری و دائم قوت کا حلقہ غلامی جو انسان کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ آزاد زندگی بسر کرے تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور سب سے الگ تلگ رہ۔ میں نے کہا، میرے 3 بچے ہیں، سب سے بڑا تو گیند کھیلتا پھرتا ہے اور سب سے چھوٹا ابھی اچھی طرح بات بھی نہیں کر سکتا، بتاؤ میں ان کا کیا کروں؟ اس نے جواب دیا، انہیں گورکھنی سکھا اور ہر ایک کو ایک ایک پاوڑا دے کر اپنے اپنے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے کہا، مجھ میں عزلت و تنہائی کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے۔ دوسرے، میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی کی مسرتوں سے حصہ گیر ہونے کا عادی ہو چکا ہوں۔ اب اگر میں انہیں چھوڑ دوں تو اس کے نتیجے میں میری سعادت و خوش بختی مجھ سے چھن جائے گی۔ اس نے کہا، بیوی بچوں کے درمیان مرد کی زندگی ایک سیاہ بختی کے سوا کچھ نہیں جس پر سفید پالش چڑھا ہوا ہے، لیکن اگر شادی تیری زندگی کا جزو لازم ہی ہے تو کسی جن کی لڑکی سے شادی کر لے۔ متعجب ہو کر میں نے کہا، جن کی کوئی حقیقت نہیں، آخر تم مجھے فریب کیوں دے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اف، کس قدر جاہل مخیس ہے تو! جن کے سوا کوئی حقیقت ہی نہیں، اور وہ شخص جس نے جنوں سے کوئی تعلق نہ رکھا ہمیشہ شک و التباس کی دنیا میں رہا۔ میں نے پوچھا، کیا جنوں کی بیٹیاں حسین و جمیل ہوتی ہیں؟ اس نے جواب دیا، ان کا حسن لازوال اور ان کا جمال غیر فانی ہے۔ میں نے کہا، اگر تم مجھے کسی جن کی لڑکی دکھا دو تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا، اگر تو جن کی لڑکی کو دیکھ کر اور چھو سکتا تو میں تجھے اس سے شادی کرنے کا مشورہ ہی کیوں دیتا۔ میں نے جواب دیا، ایسی بیوی سے کیا فائدہ جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ چھوا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، وہ ایک نفع ہے مگر دیر حاصل، جس کے نتیجے میں عام مخلوق اور زندہ لاشوں سے نجات مل جاتی ہے، جو آندھی کے سامنے لرزتی کانپتی تو ہے لیکن اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے میری طرف سے منہ موڑ لیا، اس کے بعد وہ پلٹا اور مجھ سے دریافت کرنے لگا، تیرا مذہب کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، پیغمبروں کی عزت کرتا ہوں، فضیلت و بزرگی کو محبت کے قابل سمجھتا ہوں اور آخرت کا امیدوار ہوں۔ اس نے کہا، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں غیر قوموں نے گڑا اور غیر شعوری تقلید نے تیری زبان پر جاری کر دیا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے سوا کسی پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے سوا کسی کی عزت نہیں کرتا، اس کی خواہشوں کے سوا کسی کو محبت کے قابل نہیں سمجھتا، اور اس کے بقائے دوام کے سوا کسی اور چیز کا امیدوار نہیں۔ انسان آغاز تخلیق سے اپنے نفس کو پوج رہا ہے، لیکن اپنے دعیان و میلانات کے اختلاف کی بنا اسے مختلف ناموں سے تعبیر کرتا ہے۔ کبھی وہ اسے بال اور مشتری کے نام سے پکارتا ہے اور کبھی خدا کے نام سے۔ وہ ہنسا، اس کے خد و خال پر تمسخر اور استہزاء کی نقاب پڑی تھی۔ سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، لیکن کس قدر عجیب ہیں وہ لوگ جو اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے نفس سڑے ہوئے لاشوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ مجھے ان میں زندگی سے زیادہ عجیب، موت سے زیادہ ڈراؤنے اور حقیقت سے زیادہ گہرے معنی نظر آئے۔ میرا فکر اس کے اقوال کی خوبیوں میں گم اور میرے جذبات ان کے اسرار و رموز کی وضاحت کے لیے برانگیختہ ہو گئے۔ میں نے چلا کر کہا،
اگر تمہارا کوئی خدا ہے تو میں تمہیں اس کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے نفس کا پروردگار ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب ملا، خدائے مجنوں۔ میں نے دریافت کیا، تم پیدا کہاں ہوئے ہو؟ جواب دیا، ہر جگہ۔ میں نے سوال کیا، اور تم پیدا کب ہوئے؟ جواب کہا، ہر زمانے میں۔ میں نے پھر پوچھا، تم نے فلسفہ کی تعلیم کس سے حاصل کی ہے، اور وہ کون ہے جس نے تمہیں زندگی کے اسرار اور ہستی کے بیدوں کا پتہ دیا؟ اس نے جواب دیا، میں فلسفی نہیں ہوں، اس لیے کہ فلسفہ تو کمزور انسان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، بلکہ میں قوی دیوانہ ہوں۔ جب چلتا ہوں زمین میرے قدموں کے نیچے کانپتی ہے، اور جب رکتا ہوں میرے ساتھ ستاروں کی رفتار بھی رک جاتی ہے۔ میں نے انسان کے ساتھ مذاق کرنا شیطانوں سے سیکھا ہے، اور وجود و دم کے راز میری سمجھ میں اس وقت آئے ہیں جب میں نے جنوں کے بادشاہوں اور رات کی پراسرار اور طاقتور ہستیوں کی رفاقت حاصل کی ہے۔ میں نے دریافت کیا، تم ان دشوار گزار وادیوں میں کیا کرتے ہو، اور اپنے شب و روز کس طرح گزارتے ہو؟ اس نے جواب دیا، صبح کے وقت میں سورج سے گستاخیاں کرتا ہوں، دوپہر کو انسان پر لعنت بیچتا ہوں، شام کو فطرت سے ہنسی مذاق کرتا ہوں، اور رات کو اپنے نفس کے سامنے جھک کر اس کی پوجا کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم کیا کھاتے پیتے اور کہاں سوتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمانہ اور سمندر کبھی نہیں سوتے۔ ہماری بھوک کا سامان انسان کا جسم، اور ہماری پیاس کا سامان انسان کا خون ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور میرے چہرے پر نگاہیں جما کے آہستہ سے کہنے لگا، اچھا، اب رخصت پھر ملیں گے۔ اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں بھوت پریت جمع ہوتے ہیں۔ میں نے آواز دیتے ہوئے کہا، 1 منٹ کی مہلت اور چاہتا ہوں، مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں گم ہوتے ہوئے اس نے جواب دیا، دیوانے خدا کسی کو مہلت نہیں دیتے، اچھا، رخصت پھر ملیں گے۔ وہ مجھے حیرت و خوف کی کشمکش میں مبتلا چھوڑ کر ظلمت کے پردوں میں روپوش ہو گیا۔ جب میں اپنی جگہ سے چلا تو اس کی آواز بلند و بالا چٹانوں میں گونج رہی تھی، اچھا، رخصت پھر ملیں گے، اچھا، رخصت پھر ملیں گے۔ دوسرے دن میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر ایک جن کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اپنے 3 بچوں کو کھدال پاوڑا دے کر تاکید کر دی کہ جہاں کہیں لاش دیکھیں اسے زمین میں دفن کر دو۔ اس دن سے لے کر آج تک میں قبریں کھودتا اور ان میں مردوں کو دفن کرتا ہوں، لیکن میں اکیلا ہوں اور لاشیں زیادہ۔ پھر اور کوئی نہیں جو اس مقدس کام میں میرا ہاتھ بنائے۔ تو دوستو، آج تھی یہ سٹوری۔ تو آپ کو آج کی یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔